بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 قسم کے جانور جن کی بددعا فوراً لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس پر ظلم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بددعا بھی قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد کم عمر میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام میں تخت نشین ہو گئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: ایسی عظیم بادشاہت جو ان میں سے پہلے کبھی کسی کو نہ میسر ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر ہوئی۔ انسانوں کے علاوہ جنات اور شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیا تھا۔ نمبر 2، انسان اور جنات کے علاوہ شیطان کو بھی تابع کر دیا گیا۔ نمبر 3، ہوا کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر 1 ماہ کی مسافت صبح سے لے کر شام تک طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 4، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے جاری کر دیا۔ نمبر 5، ہر طرح کے جانور کو نہ صرف آپ علیہ السلام کے فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولی سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جانور اور پرندوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی دعا اور بددعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے انسانوں کو ان 5 جانوروں کی بددعا لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو تمہیں چاہیے کہ ان 5 جانوروں کے ساتھ ایسا کام ضرور کرو کہ اس ایسا کام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو ضرور قبول کر لے گا۔ پیارے ناظرین، یہ جانور جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی سلیمان علیہ السلام کی یہ خبر ملی کہ کسی نے کتے کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام فوراً اس شخص کے گھر پہنچے۔ جب اس شخص نے وقت کا شہنشاہ اور نبی کریم اپنے گھر میں دیکھا تو بہت خوش ہوا اور خوب خدمت میں لگ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا: اے اللہ کے نبی، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ مجھے بلا لیا ہوتا، آپ مجھے حکم کر دیتے تو میں اپنے سر کے بل چل کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے بندے کو کہا: اے اپنے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے والا ہوں۔ اگر تم میری بات پر عمل کر لو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں سنور جائیں گی، لیکن اگر تم میری بات پر عمل نہیں کرو گے تو تمہاری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ چنانچہ اس بندے نے سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر لیا۔ جب سارے گاؤں والے اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: 5 ایسے جانور ہیں اور پرندے ہیں جن کی بددعا اور دعا بہت لگتی ہے، بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبوتر حمد و ثنا اور نبیوں سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ کبوتر کا یہ عمل دنیا کے تمام پرندوں سے بڑھ کر ہے اور باقی پرندوں کی نسبت کبوتر سب سے بڑھ کر عبادت گزار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو اللہ کا ورد کرتا ہے اور دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کبوتر تمام پرندوں کی نسبت زیادہ بلندیوں پر جا سکتا ہے، یہ بہت اونچائی تک جاتا ہے، جبکہ اگر کبوتر کے پیچھے عقاب جائے، جب عقاب کبوتر کا شکار کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو کبوتر خود کو بچانے کے لیے بہت زیادہ بلندی پر چلا جاتا ہے اور یوں عقاب کے لیے انتہائی زیادہ بلندیوں پر جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس طرح زیادہ اوپر جانا، اسی طرح کبوتر خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کبوتر یہ سوچتا ہے کہ میں جتنا زیادہ اونچا اڑوں گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پہنچ جاؤں گا۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا: میں نے بے شمار متقی اور پرہیزگاروں کو دیکھا ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں دن رات گزارے
ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی دعا میں اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بلی کی دعا اور بددعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ بلی جس شخص سے خوش ہوتی ہے اس کو دعا دیتی ہے اور وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر بلی کسی کو بددعا دے دے تو اس کی دنیا اور آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو جہنم کے دردناک عذاب میں دیکھا جس نے بلی کو ایسی حالت میں باندھ رکھ دیا کہ وہ بھوکی پیاسی رہی اور اسی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ نمبر 3، چڑیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چڑیا ایک ایسا پرندہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند کیا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے چڑیا کی 3 خصوصیات بیان فرمائی۔ 1، جب چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ نمبر 2، چڑیا ایک بہت ہی معصوم پرندہ ہے، ان میں ذرا بھی برابر بھی چالاکی نہیں ہے۔ نمبر 3، چڑیا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت بھروسہ رکھتی ہے۔ ان کو یقین ہے جو رب ہمیں صبح نئی زندگی دے گا تو وہ ہمیں کھانا پینے کا بھی بندوبست کرا دے گا، ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمیں کچھ اور ضرورت نہیں۔ نمبر 4، حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کو کہنا کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، اس وجہ سے لوگ کتے کو مارتے ہیں، خیال کرتے ہیں کتے کو مارنے سے گناہ نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار واقعات کو دکھا دیا ہے کہ کتے کی بددعا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو مارنے والے کو جہنم میں ڈال دیا۔ جن لوگوں نے کتوں سے پیار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایسے لوگوں کی بخشش فرما دی۔ جان لیجئے قرآن مجید میں کتے کا ذکر آیا ہے، جس طرح صحابہ کہف میں کتے کا ذکر آیا ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کی بنا پر جنت میں داخل ہوگا۔ جان لیجئے کتے کا تھوک ناپاک ہے، لیکن کتے کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر کتے کو گھر رکھنے میں حرام ہے۔ کسی کتے کو جب گھر رکھتے ہیں وہ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے، یہی وجہ ہے جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جبکہ اللہ انسان اپنی کھیتی باڑی یا جانوروں کی دیکھ بھال کی حفاظت کے لیے گھروں سے دور کسی دور جگہ پر کتا رکھ سکتا ہے، لیکن گھر کے اندر نہیں رکھ سکتا، کیونکہ گھر کے اندر رکھنے سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ نمبر 5، حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم چونٹیوں کو عام سی چونٹی جانور سمجھتے ہیں، اسے پاؤں تلے رون دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگ اگر چونٹی کی اہمیت جان لیں تو کبھی بھول کر بھی چونٹی کو نہیں ماریں گے۔ قرآن کریم میں سورۃ نمل مکمل طور پر چونٹیوں کے بارے میں ہے۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ ایک چونٹی حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر کو پاس آتے ہوئے دیکھتی ہے تو دوسری چونٹی کو بلند آواز میں پکارتی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر سے دور ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو ہم سب حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے آ کر کچلی جائے۔ تو اس پر حضرت سلمان علیہ السلام نے کچھ دوری سے چونٹی کی بات کو سن کر مسکرا دیتے ہیں۔ جان لیجئے کہ چونٹی انسانوں کی طرح ہی اپنی زندگی بسر کرتی ہیں۔ جدید ریسرچ سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ چونٹی بستی بنا کر رہتی ہیں۔ چونٹیوں میں اس طرح رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی چونٹی کو مارتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رزق کی دولت چھین لیتا ہے۔ اگر کوئی چونٹی جانے انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر مٹ کر مر جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کبھی بھی جان بوجھ کر چونٹی کو مارنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر تم یہ غلطی جان بوجھ کر کرتے ہو جانوروں کے کرتے ہو تو
رزق سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر کسی چیز آپ کے ہاتھ بجھ جائے تو اس چیز کو چونٹیوں کے لیے رہنے دیا کریں، اس طرح وہ آپ کو دعائیں دے گی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ لیکن اللہ کریم یہ بھی بتاتے ہیں کہ چونٹیوں کے بعض اقسام زہریلے بھی ہوتے ہیں، اگر جسم کے کسی حصے پر کاٹ لے تو وہاں سوجن وغیرہ ہو جاتی ہے، جان بھی اس سے جا سکتی ہے۔ لیکن ایسی بات کی دلیل مانتے ہوئے علماء کرام کا کہنا ہے کہ اگر انسان چونٹیوں سے خطرہ ہو تو انہیں مارا بھی جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ 5 باتیں لوگوں کو بیان کرنے کے بعد انہیں فرمایا، اب آپ کو ایک ایسا راز کی بات بتانے والا ہوں کہ کبھی کسی جانور یا پرندے کو جان بوجھ کر نہ مارنا، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جس قدر ہو سکے اس پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو شیئر کریے گا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔